اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا خیر معمول و اکرم مسعود علی ما علمتنا من المناجات المقبول من قربات عند اللہ و صلوات الرسول فصل علیہ مختلف الدبور والقبول من شابت الفروع من الاصول ثم نسألک بما سنقول ومن نسوال ومن القبول۔ برادرین اسلام، آج کا جو موضوع ہے مثنوی کے متعلق، ہم نے جو درس مثنوی کا سلسلہ شروع کیا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی کے سلسلے میں آج ہم صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کے علمی مقام، ان کا جو علمی مقام تھا، اس کے متعلق چند باتیں گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ سبھی حضرات اس کو غور سے سنیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین تھے تو شاید وہ علم توحید سے کسی قدر یعنی اس میں کمزوری تھی، حالانکہ توحید ہی ان کا بنیادی موضوع تھا، اور اسلام کی بنیاد جو ہے وہ توحید ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں اور کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں۔ تو صوفیاء کرام کا سلسلہ ایک مضبوط سلسلہ اسلامی تاریخ میں رہا ہے، اور جو مشہور اصحاب تصوف صوفیاء کرام میں سے گزرے ہیں، ان کی تعلیمات ہمارے سامنے زندہ و جاوید موجود ہیں۔ ان کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر بدعت کا شائبہ تک بھی نہیں تھا، بلکہ وہ براہ راست قرآن اور حدیث کے تحت اپنی زندگی گزارتے تھے، اور لوگوں کو بھی یہی تعلیم دیتے تھے کہ وہ بھی اپنی زندگی قرآن اور حدیث کے تحت ہی گزاریں۔ چنانچہ کشمیر میں بھی جتنے اولیاء کرام آئے، ان کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ جو تھا وہ بھی دعوت توحید تھی۔ چنانچہ اوراد فاتحہ جو میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور کتاب ہے، اور جو بطور ورد اور وظیفہ کے کشمیر میں پڑھی جاتی ہے، اس کا خلاصہ بھی صرف توحید ہی ہے۔ اور جب ہم اور وظائف کی کتابیں دیکھتے ہیں تو ان میں اور اس اوراد فاتحہ میں جو بنیادی فرق ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ اوراد فاتحہ میں اور چیزوں کے علاوہ زیادہ تر زور جو ہے وہ توحید اور صفات باری تعالیٰ کی، یعنی صفات باری تعالیٰ کی تعلیمات میں سے صفت توحید کو زیادہ نمایاں طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ پوری اوراد جو ہے، اوراد شریف جو ہے وہ توحید سے بری ہوئی ہے، اور کشمیر کے لوگوں کو توحید کا یہ ترانہ جو ہے یہ بوجہ حضرت میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی نصیب ہوا ہے۔ بس یہ یقین رکھنے کی بات ہے کہ اولیاء کرام جو تھے، صوفیاء اعظام جو تھے، وہ توحید سے بے خبر نہیں تھے، اور نہ ان کے عقائد یعنی نیم پختہ تھے، وہ اپنے عقائد میں زبردست پختہ تھے، ان کے عقائد صحیح تھے، اور وہ انہوں نے اپنی زندگی توحید کی دعوت ہی پر صرف کی۔ چنانچہ کشمیر میں جو صوفیاء کرام آئے، ان کے جو زندہ و جاوید مرید یہاں پر وجود میں آ گئے، وہ تھے حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو ہم نند رشی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ وہ ایک جگہ بذات خود فرماتے ہیں، کنیرئی بوزک کنی نو روزک ایم کنیرن تم سند کوتا جد جلاو عقل تو فکر تول کو تو سوزک کنسنو چت حکس دریاو۔ چنانچہ صوفیاء کرام کا سلسلہ جو ہے یہ بہت پرانا ہے، اور جتنے بھی صوفیاء کرام آئے ہیں انہوں نے توحید پر حدیث کی روشنی میں سخت زور دیا ہے۔ چنانچہ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں استغاث المخلوق بالمخلوق کل استغاث المسجون بالمسجون،
اگر مخلوق میں سے کوئی شخص مخلوق کی طرف فریاد کرے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک قیدی دوسرے قیدی سے کہتا ہے کہ تم مجھے قید خانے سے آزاد کر، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں انبیاء و اولیاء ہم بندگان خدا ان، انبیاء اور اولیاء کرام جتنے بھی ہیں یہ سب خدا کے بندے ہیں۔ دخل و تصرف در کارخانہ جایت الہی ندارن، یہ اللہ تعالیٰ کے کارخانے میں کوئی دخل اور تصرف نہیں رکھتے ہیں، نہ در حیات نہ بعد ممات، نہ زندگی کے اندر نہ بعد ممات، نہ اس کے بعد، نہ زندگی اس دنیا سے تشریف لینے کے بعد۔ چنانچہ حضرت خواجہ بختیاری کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ اس برصغیر میں مانے ہوئے صوفی بزرگ ہیں، ان کے جو استاد تھے وہ شیخ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ شیخ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث بھی تھے، صوفی بھی تھے، عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، کہ چنانچہ کتابوں میں ان کا تذکرہ آیا ہے۔ ہندوستانی مسلمان کتاب میں ان کے واقعہ تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، جو یعنی عثمانیہ یونیورسٹی کے ایک نامور فاضل نے تصنیف فرمائی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ منہم الذین یدعون الانبیاء والاولیاء عند الحوائج والمصائب، وہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یدعون الانبیاء والاولیاء، جو انبیاء اور اولیاء کو پکارتے ہیں عند الحوائج والمصائب، حاجات کے وقت یا مصیبتوں کے وقت، بے اعتقادی، اور ان کا اعتقاد اس میں یہ ہوتا ہے ان ارواحہم حاضرۃ، کہ ان کی ارواح حاضر ہو جاتی ہیں، تسمع النداء، وہ ہماری ندا کو سنتے ہیں، وتعلم الحوائج، اور ہماری حاجات کو جانتے ہیں۔ ذالک شرک کبیح وجہل سری، یہ شرک کبیح ہے اور جہل سری ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے۔ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ شیخ عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے وہ کتنے بڑے صوفی تھے۔ وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں ہر کی خونند غیر حق را اے پسر، کیس در عالم ازو گمراہ تر، اے بیٹے جو خدا کے بغیر کسی مصیبت میں خدا کے بغیر کسی دوسرے کو پکارے، کیس در عالم ازو گمراہ تر، تو اس عالم میں اس سے زیادہ کون سا زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو ان حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ صوفیاء کرام جو تھے وہ سچے پکے مخلص موحد تھے، اور وہ شریعت کے اندر بدعت شرک بدعت کی جو برائی بیان کی گئی ہے وہ اس سے بے خبر نہیں تھے، بلکہ وہ یعنی ان علوم کے ماہر تھے، اور یہ ان کا اپنا ذاتی عقیدہ بھی تھا، چاہے انہوں نے اس کو زیادہ اس کا اظہار کیا تھا یا نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ دو باتیں ہوتی ہیں، وہ قالن بھی موحد تھے اور حالن بھی موحد تھے۔ چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کالی مرداں راہ میں فہمی تنیز، حالی مرداں راہ کجا دری تمیز، اے ابن آدم تجھے تو ابھی بزرگوں کی ظاہری باتیں جو انہوں نے فرمائی ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں، وہ تمہاری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ حالی مرداں راہ کجا دری تمیز، تو توحید کا جو حال ان پر گزرتا تھا اس کا تمیز تو کب حاصل کرے گا، یعنی اس سے آگہی اور واقفی تو کب حاصل کرے گا۔ لہذا تمام مسلمانوں کو اس بات کا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ صوفیاء کرام توحید کی تعلیمات سے بے خبر نہیں تھے، وہ بذات خود توحید کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے، اور انہوں نے توحید کی قوت ہی سے یعنی وہ بے سر و سامان اللہ کی زمین میں گھومے پھرے، اور انہوں نے توحید یعنی پورا پیش کیا اور وہ توحید کی تعلیم دے دی۔ لہذا اولیاء کرام کے متعلق یہ ذہن صاف رکھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ وہ شریعت کے احکام سے بے خبر تو نہیں تھے، وہ ہرگز شریعت کے احکام سے بے خبر نہیں تھے، بلکہ وہ توحید کے زبردست پرستار ہی نہیں، بلکہ ان کا سچا پکا یقین تھا، اور انہوں نے توحید کے دائرے کے اندر ہی اپنی زندگی گزاری، اور اسی توحید کی تعلیم انہوں نے لوگوں کو دے دی۔ چنانچہ ہمارے پیر جو ہے یعنی کشمیری مسلمانوں کے بنیادی پیر
میر سید علی حمدانی رحمتہ تعالی علیہ، انہوں نے جو وظیفہ دے دیا وہ توحید کا ایک یعنی بے مثال نمونہ دنیا میں اس وقت بھی پایا جاتا ہے۔ اور اس ناچیز نے عرب کے سفر کے دوران جن بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ یعنی مکالمہ کیا، جب انہوں نے ان کے اس وظیفے کو سنا تو وہ بہت یعنی خوش ہو گئے اور وہ خوشی میں مزے لینے لگے۔ حال ہی میں ندوہ کے بہت بڑے بزرگ یعنی یہاں تشریف لائے اور ہمارے مہمان بنے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی ایک نسخہ اس کتاب کا دے دو، چنانچہ میں نے ایک نسخہ ہدیتاً ان کو دے دیا، اور انہوں نے اس سارے نسخے کو پڑھا اور اپنے ساتھ لے لیا۔ تو لہذا گزارش یہ ہے کہ ہمیں اولیاء کرام کے متعلق، صوفیاء کرام کے متعلق اپنا ذہن صاف و پاک بنا کر رکھنا چاہیے، اور ان کے متعلق ذہن کے کسی بھی گوشے میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ شاید وہ شریعت کے احکام سے بے خبر تھے، یا ہو سکتا ہے کہ ان کے عقائد میں پختگی تھی یا نہیں تھی۔ تو اس بات کا ہمیں زبردست خیال رکھنا چاہیے، بلکہ ان کے متعلق اپنے ذہن کو صاف پاک رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے ذہن میں ان کے متعلق کوئی معمولی سی بھی بدظنی یا بد عقیدگی پیدا ہو جائے گی تو اس سے ان کا تو کوئی نقصان نہیں، بلکہ اس سے ہمارے اپنے ایمان کا نقصان ہو جائے گا اور ہم گھاٹے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دل سے بزرگوں کی عظمت یعنی نصیب فرمائے تاکہ ہم ان کی باتوں کو سمجھیں۔ اور مولانا رومی بھی یہی روتے ہیں، کالے مرداں را میں فہمی تمیز، حال مرداں را کجا دیری تمیز۔ اے ابن آدم، تجھے تو ابھی ان بزرگوں کی ظاہری باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، میں تیری اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ تو ان کی ظاہری باتوں کو سمجھے، باقی جو حال اور کیفیت ان پر گزرتی تھی اس کا تمیز حاصل کرنا یہ تمہاری بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔